بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو اس ترتیب سے بنایا ہے کہ جو انسان بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے دنیا سے جانے کا ایک وقت مقرر ہے، اور روزمرہ ہم اپنی آنکھوں سے اٹھتے جنازے دیکھتے ہیں اور ان جنازوں میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے طور پہ یہ مناسب سمجھا کہ جنازے کے حوالے سے کچھ اہم گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں، چونکہ یہ وہ نماز ہے جس کو ہم تقریباً روزمرہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر ہمیں اس کا طریقہ معلوم نہ ہو تو ہم دنیا سے جانے والے کے لیے کن الفاظ میں دعا کریں گے اور کس طریقے سے ہم اس کے لیے نماز کو ادا کریں گے۔ اس لیے نماز جنازہ کا طریقہ اور نماز جنازہ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کا معلوم ہونا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری عمل ہے۔ تو کچھ چیزیں میں وہ عرض کر دیتا ہوں جو میت کے حوالے سے ضروری ہیں، اور بعد میں ان چیزوں کا ذکر آپ احباب کے سامنے کروں گا جو نماز جنازہ پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہیں۔ تو میت کے حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میت کا مسلمان ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کافر ہے تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس میں عام طور پہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بھئی جنازہ تو مسلمان کا ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ صورتحال بسا اوقات درپیش آ سکتی ہے ایسی جگہ پر جہاں پہ کوئی بچہ یا کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے والدین جو ہیں وہ غیر مسلم ہوں اور وہ بچہ بچپن میں فوت ہو جائے، تو اب آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ یہ بچہ مسلمان شمار ہوگا یا کافر؟ تو اب اگر اس کے والدین کافر ہیں اور بچے نے تو ابھی کسی بھی مذہب کو قبول نہیں کیا تو وہ اپنے ماں باپ کے مذہب کے اوپر ہی شمار کیا جائے گا، لہٰذا اس بچے کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اگر کسی بچے کے والدین میں سے ایک مسلمان ہے تو بھی اس کا نماز جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرکیف جنازہ پڑھنے کے لیے میت کا مسلمان ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، یعنی وہ اس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ زندہ تھا اور اس کے بعد فوت ہوا ہے۔ اب یہ بھی قابل غور بات ہے، یہ صورت پیش آتی ہے اس بچے پر جو ابھی جس نے دنیا میں آنکھیں کھولی اور دنیا سے چلا گیا۔ تو اگر کوئی بچہ دنیا میں اس کیفیت میں آیا ہے کہ اس نے 2-4 منٹ یا 1 منٹ بھی یا ایک مرتبہ اس نے سانس لی ہے، تو چاہے وہ تھوڑی دیر ہی زندہ رہا ہو اور اس کے بعد فوت ہو گیا، تو ایسے بچے کا نماز جنازہ ضرور پڑھیں گے۔ لیکن وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے ہی مردہ حالت میں پیدا ہوا، تو جو ماں کے پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ تو زندہ کے حکم میں ہے ہی نہیں، لہٰذا ایسے بچے کا جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، ایسے بچے کی نماز جنازہ نہیں ادا کر سکتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نماز جنازہ کا میت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا بدن اور کفن جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، جیسے باقی نمازوں میں یہ شرط ہے کہ بدن اور لباس اور جگہ یہ تمام چیزیں، تو اسی طریقے سے نماز جنازہ کے اندر بھی بدن اور کفن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر چوتھی شرط یہ ہے نماز میت کے لیے کہ جس چارپائی پہ ہم نے میت کو رکھا ہے وہ چارپائی نمازیوں کے سامنے ہونی چاہیے، یعنی میت کا نمازیوں کے سامنے ہونا یہ بھی نماز جنازہ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ چارپائی جس میں ہم نے میت کو لٹایا ہوا ہے وہ چارپائی زمین کے اوپر ہونی چاہیے، یعنی نمازیوں کے سامنے تو ہونا ضروری ہے ہی، لیکن اس چارپائی کا نمازیوں کے سامنے زمین کے اوپر رکھا جانا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر اس کو ہم نے کسی گاڑی کے اندر یا کسی سواری کے اوپر یا کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور نمازی نیچی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی درست عمل نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ تھیں جو میت کے حوالے سے ضروری تھیں۔ ابھی وہ چیزیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو نماز جنازہ پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہیں۔ تو نماز جنازہ کے حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ نماز جنازہ کے
دو فرائض ہیں۔ ان میں سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے 4 تکبیرات کو کہا جائے، اور یہ 4 تکبیرات یہ 4 رکعات کے قائم مقام ہوتی ہیں، تو یہ نماز جنازہ کا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ نماز جنازہ میں قیام کیا جائے، یعنی جیسے فرض نمازوں کو کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے نماز جنازہ کو بھی کھڑے ہو کے پڑھنا یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اب نماز جنازہ جب ہم پڑھنے لگیں گے تو یہاں پہ ایک بہت بڑی ہماری مسلمانوں کی جماعت یہ غفلت کا مظاہرہ کرتی ہے، بلکہ ہر جنازے میں یہ صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب صفیں درست ہو جاتی ہیں اور امام تکبیر کہنے لگتا ہے تو ہم اپنے جوتوں کو اتار کے ان جوتوں کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور عام طور پہ ہمارے جوتے جو ہے وہ نیچے سے ناپاک ہوتے ہیں، تو اگر کسی آدمی کے پاس نیا اور پاک جوتا ہے اس کے اوپر اگر وہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی اگر وہ کھڑے ہو کے پڑھے گا تو اور دوسرا آدمی اس کو دیکھے گا تو لا محالہ وہ یہ سمجھے گا کہ جوتوں پہ کھڑے ہو کے اگر نماز پڑھی جائے تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں پہ عمل کرنا جس میں جائز ہونے کی شک نکلتی ہو لیکن دوسروں کے لیے کسی وبال میں پڑنے کا خطرہ ہو تو ایسے کاموں کے کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہتر اور افضل طریقہ ہے کہ اپنے جوتوں کو اتار کر ایک سائیڈ پہ رکھ دیں اور زمین کے اوپر ننگے پاؤں آپ کھڑے ہوں۔ اب جب آپ نماز جنازہ پڑھنے لگیں گے تو امام نیت کے بارے میں آپ سے کہے گا، تو نیت اگر آپ کو عربی میں آتی ہے تو عربی والی نیت آپ کر لیں، نویت ان اصلی صلاۃ الجنازۃ للہ تعالی و دعاء للمیت، یہ عربی والی نیت ہے۔ اگر یہ نہیں آتی کسی کو تو جو ہم اردو میں کرتے ہیں تو 4 تکبیر نماز جنازہ جو مشہور و معروف ہے وہ کر لیں، لیکن اگر دونوں بھی نیت زبان سے نہیں کہتے تو نیت کا زبان سے کہنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ تو جب ہم نیت کرنے کے بعد امام پہلی تکبیر کہے گا تو پہلی تکبیر کا کہنا امام کے ذمے میں بھی فرض ہے، مقتدیوں کے ذمے میں بھی فرض ہے۔ اب پہلی تکبیر کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اگر کسی آدمی کو نماز جنازہ والی ثنا نہ آتی ہو تو وہ نماز والی پڑھ سکتا ہے۔ 2 لفظوں کا فرق ہے نماز جنازہ کی ثنا میں کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یہ نماز جنازہ کی ثنا ہے۔ اگر یہ نہ آتی ہو تو نماز والی ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر کہے گا، لیکن ان تمام تکبیرات میں سوائے پہلی تکبیر کے ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف تکبیر کہنی ہے۔ تو دوسری تکبیر جب کہی جائے گی تو پھر درود پاک پڑھ لیں، اور بہتر ہے کہ نماز والا درود پڑھیں، اور اگر نماز جنازہ والا آتا ہو تو نماز جنازہ والا بھی درود ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور نماز جنازہ کا درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ نماز جنازہ والا درود پاک ہے۔ اگر یہ نہ آتا ہو تو پھر نماز والا درود ابراہیمی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری تکبیر جب کہی جائے گی تو اگر مرنے والا وہ بالغ مرد یا عورت ہے تو پھر دعا ہم یہ پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر مرنے والا بچہ ہے تو پھر اس کے لیے دعا یہ ہوگی، اس دعا کی جگہ پر اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر مرنے والی بچی ہے، چھوٹی بچی، تو اس کے لیے دعا ہے کہ اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ اب اگر کوئی آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور اس کو یہی نہیں پتا کہ مرنے والا بچہ ہے یا بچی، بڑا ہے یا چھوٹا، تو جو پہلے سے شریک تھے تو ان کو تو پتہ تھا کہ بھئی کون فوت ہوا، لیکن کوئی راہ چلتا آدمی اگر شریک ہو جاتا ہے تو وہ تو یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا، مرد ہے یا عورت۔ تو اس کے لیے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ بالغ مرد اور عورت کی جو دعا ہے جو میں نے ابھی پڑھی اللہم اغفر لحینا والی، تو وہ یہ پڑھ لے گا تو اس کے اندر بچے کے لیے بھی دعا خود بخود ہو جائے گی۔ تو ان تمام چیز، اس کے علاوہ جو ہے بے شمار دعائیں جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی ہیں اور ان کی تلقین بھی کی ہے۔ تو جو جتنی دعائیں، صرف یہ ایک ایک دعا پڑھنا کافی نہیں ہے، اگر کوئی ایک ایک دعا پہ اکتفا کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایک دعا کے ساتھ اور بھی بہت ساری دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے تو جتنی دعائیں زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا میت کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو طریقہ میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو
نماز جنازہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنے کی، اور اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، ان سب کی جب ہم نماز جنازہ میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو اس ترتیب سے نماز جنازہ پڑھنے کی اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔